العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. آپ کے سامنے ایک متن کی عبارت ہے. ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فَإِنْ قَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ كَانَتْ وَدِيعَةً لِي عِنْدَ فُلَانٍ. 1000 یہ روپے امانت رکھے ہوئے تھے میرے فلاں کے پاس، میں نے اس سے لے لیا. ایسا اقرار کرتے مثلا زید عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عمر کے پاس میرے 1000 امانت تھے، میں نے اس سے لے لیا. عمر کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو 1000 میرے ہیں. تو یہاں پر مقر لہو کی بات مانی جائے گی، عمر کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ مقر نے اقرار کرتے ہوئے قبضے کو ثابت کیا ہے کہ عمر کا قبضہ رہا ہے اس مال پر. کہا ہے اس نے صاف کہ فلاں کے پاس یہ 1000 امانت تھے. اس لفظ میں گویا وہ سامنے والے کے لیے مقر لہو کے لیے قبضے کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے مقر لہو کی بات مانی جائے گی. اور یہ منکر بھی ہے مقر لہو. والقول قول المنکر مع یمینہ لأن وقر بالید لہو وادعا استحقاق علیہ، اور اس کے اوپر استحقاق کا دعویٰ کر رہا وہ ینکرو، اور مقر لہو اس کا انکار کر رہا. فالقول للمنکر. ایک دوسری صورت، مقر اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا جانور فلاں کو کرائے پر دیا تھا، وہ سوار ہوا اور اس نے لوٹا دیا. یا یہ کہ اپنا کپڑا میں نے اس کو کرائے پر دیا تھا، اس نے پہننے کے بعد لوٹا دیا. مقر لہو بول رہا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا، وہ دونوں تو میرے ہی ہے، سواری بھی میری ہے، کپڑا بھی میرا ہے. یہاں پر بات مقر کی مانی جائے گی. امانت والے مسئلے میں مقر لہو کی بات مانی گئی، اور یہ کرائے والے مسئلے میں مقر کی بات مانی گئی. دونوں میں فرق ظاہر ہے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرق دونوں میں ظاہر ہے. امانت کا قبضہ قصدن ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، اور اجارے وغیرہ کا قبضہ جو ہوتا ہے اس میں تو مقصود منافع ہے. قبضہ مقصود بھی نہیں ہوتا، فقط منافع حاصل کرنا ہوتا ہے. آج چنانچہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اس کو بتایا جائے گا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. صاحبین کا مسلک اس سلسلے میں الگ ہے. صاحبین فرماتے ہیں وقال ابو یوسف محمد القول قول الذي اخذ منه الدابة بالثوب. صاحبین اس مسئلے میں بھی مقر کی بات نہیں بلکہ مقر لہو کی بات مانتے، جس سے سواری لی گئی یا جس سے کپڑا لیا گیا. قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جیسے امانت والے مسئلے میں مقر لہو کی بات مانی گئی، چونکہ اس کا قبضہ اس کے قبضے کا اس نے اقرار کر لیا. مسئلہ اجارہ میں بھی سواری کا اجارہ ہو یا کپڑے کا اجارہ ہو، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مقر لہو کے لیے اس نے قبضے کا اقرار کر لیا کہ اس نے لیا تھا اس سے، تو اس سے مقر لہو کی بات ماننی جاری چاہیے. قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے. وہو القیاس. صاحبین کا قول، جو مسئلہ اجارے کا ہے وہی مسئلہ اعارے اور اسکان کا ہے. عاریت پر میں نے دیا تھا، فلاں کو لے لیا، یا رہائش کے لیے اسکان ٹھہرنے کے لیے رہائش کے لیے دیا تھا، لے لیا. اسی طریقے سے فلاں نے میرا کپڑا سلا نصف درہم میں، پھر میں نے قبضہ کر لیا، اور فلاں کہہ رہا ہے، مقر لہو کہہ رہا ہے نہیں کپڑا تو میرا ہے. اس میں بھی ایسے ہی اختلاف ہے. امام صاحب کہیں گے مقر کی بات مانی جائے گی، اور صاحبین فرماتے ہیں مقر لہو کی بات مانی جائے گی. تو گویا صاحبین کے نزدیک تمام مسئلوں میں مقر لہو کی بات مانی گئی،
ودیعت کا مسئلہ ہو، اجارے کا ہو، اعارے کا ہو، اسکان کا ہو، چونکہ قبضے کا اقرار کر لیا مقر نے، مقر لہو کے لیے اس کا قبضہ رہا ہے ایک زمانے میں۔ امام صاحب نے مسئلہ ودیعت میں جہاں پر قبضہ مقصود ہوتا ہے، دیرپا ہوتا ہے، وہاں پر اس نے مقر لہو کی بات کو گویا قبضہ ثابت کیا، تو وہاں پر مسئلہ ودیعت میں مقر لہو کی بات مانی جائے گی۔ باقی اجارہ، اعارہ، اسکان اور درزی کے سلنے میں امام صاحب کے نزدیک مقر کی بات مانی جائے گی، چونکہ یہاں پر قبضہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ منافع مقصود ہوتے ہیں۔ صاحبین نے قیاس پر عمل کرتے ہوئے تمام مسئلوں میں مقر لہو کی بات کو مانا تھا۔ وجہ القیاس ما بیناہ فی الودیعہ، قیاس کی وجہ وہی ہے جو ہم ودیعت میں بیان کر چکے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا ہے۔ تو وجہ فرق کیا ہے ودیعت میں اور اجارے، اعارے وغیرہ میں؟ اس کو بیان کیا جا رہا وجہ الاستحسان وهو الفرق ان الید فی الاجارۃ والاعارۃ ضروریتا، کہ اجارے اور اعارے میں جو قبضہ ہوتا ہے وہ ضروری بقدر ضرورت ہوتا ہے، جو ثابت ہوتا ہے معقود علیہ، یعنی معقود علیہ وہ منافع ہے جس کا معاملہ ہوا ہے، اس کے منافع وصول کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر، فیکون عدما فیما وراء ضرورہ، لہذا ضرورت کے علاوہ میں اس قبضے کو معدوب سمجھا جائے گا، اس کے قبضے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فلا یکون اقرار لہ بالید مطلقا، لہذا یہ مطلق قبضے کا اقرار نہیں سمجھا جائے گا، بخلاف الودیعہ، بخلاف امانت کے، لأن الید فیہا مقصودۃ، اس لیے کہ قبضہ وہاں مقصود ہوتا ہے، والایداع اثبات الید قصدا، اور امانت کا رکھنا یہ قصداً قبضے کو ثابت کرنا ہے، لہذا امانت کا اقرار یہ قبضے کا اعتراف سمجھا جائے گا مودع یعنی مقر لہو کے لیے جس کے پاس امانت رکھی گئی۔ ایک دوسرا فرق اور ہے، کہ اجارہ اور اعارہ اور اسکان میں جو مقر کی بات مانی گئی ہے، اس میں مقر کی بات اس لیے بھی مانی گئی کہ اس میں قبضہ دلانا مقر کی طرف سے ہے، میں نے اجارہ دیا، میں نے کرائے پر دیا، میں نے عاریت پر دیا، اسکن تو میں نے ٹھہرایا، اس میں مقر کی جانب سے قبضہ ہے، اس لیے بات مقر کی مانی گئی تھی۔ تو دو فرق ہو گئے، پہلا فرق تو ودیعت کا قبضہ مقصود ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، اجارہ اعارے کا قبضہ مقصود نہیں ہوتا، منافع مقصود ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا فرق اجارے اور اعارے میں جس قبضے کا ذکر کیا گیا وہ خود قبضہ مقر کی جانب سے میں نے اجارے پر دیا، میں نے۔ تو وجہ آخر، ایک دوسری وجہ، ان فی الاجارہ والاعارہ والاسکان اقر بید ثابتۃ من جہتی، اس نے ایک ایسے قبضے کا اقرار کیا جو اس کی جہت سے ثابت ہے، یعنی خود مقر کی جانب سے، لہذا بات مقر کی مانی گئی اس کی کیفیت کے سلسلے میں۔ لیکن مسئلہ ودیعت میں ایسا نہیں، مقر کی جانب سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ودیعت کا مسئلہ ایسا ہے جو کبھی مودع کے بغیر بھی کوئی سامان ودیعت ہو جاتا ہے، وقد تکون من غیر صنعہ، جی کبھی کوئی سامان اڑ کر چلا گیا کسی کے پاس، ودیعت ہو جاتا ہے، کبھی مقر کے صنع کی عمل کی دخل نہیں ہوتا اس کے عمل کا، حتی لو قال اودعته كان على هذا الخلاف، اگر وہ یہ کہ اودعته تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے صاحبین کا اور امام صاحب کا، صاحبین كان على هذا الخلاف، جو اختلاف تھا اوپر۔ جی دیکھیے پھر صفحہ پلٹتے ہیں، اودعته اگر کہا تو بھی، شیخ محمد بن شجاع بلخی کے شاگرد علی بن موسیٰ، ان کا قول ہے کہ دونوں مسئلوں میں فرق اس لیے ہے، ودیعت میں اور اجارہ اور اسکان میں فرق اس لیے کہا گیا کہ اس مقر نے لفظ اخذ کا ذکر کیا ہے امانت والے مسئلے میں، اور اجارے میں لفظ اخذ موجود نہیں، اخذ تو موجود نہیں ہے،
اس لیے یہ فرق کر دیا گیا۔ مصنف اس کو رد کر رہے ہیں، لفظ اخذ کی وجہ سے دونوں مسئلے میں فرق نہیں، بلکہ اصل فرق کی وجہ وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اجارہ اعارے میں قبضہ مقصود نہیں ہوتا، ودیعت مقصود ہوتا ہے۔ لفظ اخذ کی بنیاد پر محمد بن شجاع کے شاگرد نے جو بات کہی ہے، وہ لفظ اخذ کی بنیاد پر جو فرق ذکر کیا کہ امانت والے مسئلے میں پہلے والے مسئلے میں اخذتوہا کا لفظ آیا ہے اور اجارہ اور اعارہ میں اخذتو کا لفظ نہیں ہے، کہ اس کی بنیاد پر یہ فرق نہیں ہے، یہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اجارہ اور اعارہ میں بھی لفظ اخذ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر لفظ اخذ کی بنیاد پر یہ فرق ہوتا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اجارے اور اعارے والے مسئلے میں لفظ اخذ کو ذکر نہ کرتے۔ اسی کو رد کر رہے ہیں، وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكْرِ الْأَخْذِ فِي طَرْفِ الْوَدِيعَةِ، فرق کا مدار لفظ اخذ کے ذکر پر نہیں ہے طرف ودیعت میں، اور اس لفظ اخذ کا نہ ہونا فی الطرف الآخر یعنی اجارہ اعارے میں لفظ اخذ کا نہ ہونا، طرف آخر یعنی اجارہ اور اس کی دو بہنیں یعنی اسکان اور اعارہ۔ اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لفظ اخذ کو ذکر کیا ہے، دوسرے کنارے میں یعنی اجارہ اور اعارہ وغیرہ میں بھی لفظ اخذ ہی کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب الاقرار کے اندر، اپنی کتاب کے اندر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرما رہے ایک اور مسئلہ ہے، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ اقْتَضَيْتُ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فلاں سے میں نے 1000 درہم کو وصول کر لیا جو میرے اس کے اوپر تھے، یا میں نے فلاں کو 1000 قرض دیا تھا، پھر میں نے اس سے لے لیا اور مقر لہو اس کا انکار کر رہا تھا۔ یہاں پر مقر لہو کی بات مانی جائے گی۔ اجارے اور اعارے میں مقر کی بات مانی گئی تھی، یہاں پر مقر لہو کی بات کیوں مانی گئی؟ فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اجارے اور اعارے میں شے کہ عین ہی کو لوٹایا جاتا ہے، عین شے ہی کو لوٹایا جاتا ہے، جبکہ قرض وغیرہ میں مثل شے کو لوٹایا جاتا ہے۔ اس لیے قرض میں بھی فرق ہے، اجارہ اعارے میں عین شے کو لوٹایا جاتا ہے اور قرض میں مثل شے کو لوٹایا جاتا، اس لیے یہاں پر مسئلہ قرض میں مقر لہو کی بات مانی گئی، جبکہ اجارے اور اعارے میں مقر کی بات مانی گئی تھی۔ اقتضيت من فلان 1000 درهم كانت لي علي أو أقرضت 1000 ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول، لأن الديون وجہ سنیے تقضى بأمثالها، قرض کی ادائیگی اس کے مثل سے ہوتی ہے اور یہ قبض مضمون کے ذریعے ہوتا۔ فإذا أقر بالاقتضاء، وصولی کا اس نے اقرار کیا، گویا کہ اس نے سبب زمان کا اقرار کیا، پھر اس کے اوپر تملک کا دعویٰ کر رہا ہے بما یدعی علیہ من الدین مقاصۃً، بدلے کے طور پر۔ دوسرا اس کا منکر ہے، مقر لہو تو مقر لہو کی بات مانی جائے گی، اور اجارے اعارے مقر کی بات مانی گئی۔ اما ہا ہونا المقبوض عین مدعا فیہ الاجارہ، مقبوض وہ عین ہے جس کا اجارے میں دعویٰ کیا، یعنی قرض میں مثل شے کو حوالے کیا جاتا ہے اور اجارے اعارے میں عین شے کا، وما اشبہہ جو اس کے مشابہ ہے اجارے اعارے کے اسکان اور اعارہ، لہذا دونوں میں فرق ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، آسان سے ایک شخص اقرار کر رہا ہے کہ فلاں نے اس زمین میں کھیتی کی، بویا، یا فلاں نے اس گھر کو بنایا، یا او غرس ھذا الکرم، یا اس بیل کو انگور کے درخت کو لگایا، اور یہ ساری چیزیں مقر کے قبضے میں ہیں، تو اس سے مقر لہو کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، چونکہ مقر جو اقرار کر رہا ہے دوسرے کے فعل کا اقرار کر رہا ہے، عین اور سامان کا اقرار نہیں کر رہا۔ کھیتی کی، پودا لگایا، یہ سب افعال ہیں، افعال کے اقرار سے کسی چیز کی عین پر اور سامان پر قبضہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وَذَلِكَ كُلُّ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَاهَا فُلَانٌ، فلاں نے دعویٰ کیا اور مقر نے کہا لا بل ذَلِكَ كُلُّ، یہ سب چیزیں میری ہیں، استعنت بک، میں نے تجھ سے صرف مدد لی کام کے سلسلے میں، ففعلت، تو نے کیا، او فعلت بأجر، یا تو نے اس کو مزدوری پر کیا۔ فالقول للمقر، بات مقر کی مانی جائے گی، لأنه ما اقر له بالید، اس کے لئے قبضے کا اس نے اقرار ہی نہیں کیا۔ وإنما اقر بمجرد فعل منه، محض فعل کا اقرار ہے، زرع فلان، فلان نے کھیتی کی، بنا هذا الدار،
معمار کسی زمین میں گھر بنائے تو زمین اس کی نہیں ہو جاتی، اس کا فعل ہے صرف معماری۔ یہ ایسا ہو گیا، اس نے کسی نے اقرار کرتے ہوئے کہا درزی نے میرے کپڑے کو، میرے کرتے کو سلا ہے نصف درہم میں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کپڑا درزی کا ہو گیا، اس لیے کہ کپڑے پر قبضہ تو مقر ہی کا سمجھا جائے گا، درزی کا صرف فعل رہتا ہے۔ تو لم یکن اقرارا بالید، یہ قبضے کا اقرار نہیں، بات مقر کی مانی جائے گی، لأنه اقر بفعل منه، اس کی جانب سے فعل کا اس نے اقرار کیا ہے، اور کبھی کپڑے کو سلا جاتا ہے مقر کے قبضے میں رہتے ہوئے، تو قضا ھذا، اسی طریقے سے یہ افعال بھی گھر بنانے کا، کھیتی کرنے کا، یہ محض فعل کا اقرار ہے، عین شے کا، سامان کا، اور زمین وغیرہ کی ملکیت کا اقرار نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.